اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ آج ہم اپنے فارسی قاعدہ کا فارسی گرامر کا تیسرا سبق پڑھ رہے ہیں۔ تو شاعر نے شعر میں فرمایا، جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ شاعر نے اس شعر میں فاعل اور مفعول کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں، اور مفعول جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر کام کیا جائے اسے مفعول کہتے ہیں۔ اس کی نظیر اور مثال میں یہ دوں گا، جیسے زد زید امر را، زید نے امر کو مارا۔ اس میں زد یعنی مارا یہ فعل ہے اور زید فاعل ہے، زید فاعل ہے اور امر مفعول بھی ہے۔ تو شاعر نے کیا فرمایا، جو کرے ایک کام فاعل اس کو جان، یعنی جو کام کرنے والا ہے اسے فاعل کہیں گے، فعل واقع جس پہ ہو مفعول مان۔ تو شاعر نے اس شعر میں فاعل اور مفعول کی تعریف بیان کی ہے۔ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں اور مفعول جس پر کام کیا جائے۔ آگے شعر میں شاعر نے فرمایا، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ شاعر نے اس شعر میں اشتقاق کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ ایک کلمہ سے دوسرے کلمہ کو نکالنا اشتقاق کہلاتا ہے، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کو نکالنا اشتقاق کہلاتا ہے۔ یا مشتق وہ اسم ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، اور پھر مشتق کے آگے جو فارسی قاعدے میں اقسام بیان فرمائی گئی ہیں وہ 6 ہیں۔ اس میں فاعل، اس میں مفعول، اور اس میں تفضیل، اس میں ظرف، اس میں آلہ، حاصل مصدر۔ یہ 6 چیزیں مشتق ہیں۔ تو اس لیے شاعر نے فرمایا، کلمہ سے کلمہ جو پیدا تم کرو، اشتقاق اس کا ہے نام اے نیک ہو۔ مشتق وہ اسم ہے جو دوسرے لفظ سے بنا ہو، اسے اس میں مشتق یا اشتقاق کہا جاتا ہے۔